میرے عزیزوں، موبائل اتنا بڑا دجالی فتنہ بن چکا ہے کہ اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے کروڑوں لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے ایک بندہ کسی فاحشہ عورت کا ناچ دیکھنے جاتا تو وہ چھپ چھپا کے جاتا، لیکن آج یہی موبائل جو ہے گھر گھر میں موجود ہے۔ بندہ انہی فاحشہ عورت کا ناچ اپنی ماں کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اپنے باپ کے ساتھ دیکھ رہا ہے، مگر حیا ختم ہو گئی تو یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز بعض لوگ تیہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، مگر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وجہ کیا بنے گی؟ تو کہا جائے گا کہ تم تنہائیوں میں، خلوت میں پالنے والے کو ناراض کرتے تھے۔ کہ آپ بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہ رب کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور چھپ چھپ کے کنڈی لگا کے، دروازہ بند کر کے، لحاف میں جا کے پالنے والے کو ناراض کر رہے ہیں؟ تو اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ یاد رکھیں، یہ موبائل آپ کے لیے جنت بھی ہے، آپ کے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں مگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ غلط ہیں۔ یاد رکھیں، یہ موبائل کروڑوں لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کہ میرے بندو جو تم چھپ چھپ کے کرتے ہو تمہارا رب، تمہارا پالنے والا تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا یہ ترجمہ کیا کرتے تھے، جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ جب بھی گناہ کا موقع آئے ہم کیا کہیں نفس سے؟ نہیں ناخوش کریں گے نفس کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی خوشی جان دے دیں گے۔ گناہ نہ کرنے پہ شیطان کیا کرے گا؟ بھائی تو مر جائے گا۔ ہم کہیں گے ہم اللہ کی محبت میں جان دینے کو تیار ہیں۔ جب شیطان بد نظری کا کہے اپنے نفس سے کہیں نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کے کرنے سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اللہ فرما رہے ہیں جو میرے سچے اور پکے عاشق ہیں وہ جب راستے میں جاتے ہیں ان کے سامنے کوئی عورت آتی ہے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے عاشق کی نشانی ہے جو نگاہوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں وہ انسان نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، کہ یہ گناہگار جو ہیں جانور نہیں، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں۔ یاد رکھیں عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے، ہم سب امتحان گاہ میں موجود ہیں۔ اچھا حدیث میں آتا ہے زنا العین النظر، بد نظری کرنا، عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو لوگ عورتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان پر لعنت ہو۔ جو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے عزیزو کوشش کریں، بازار میں پتہ چلتا ہے، تنہائی میں پتہ چلتا ہے آپ اللہ کے سچے عاشق ہو، یہ آپ جو ہے 2 نمبر ہو اور ظاہراً جو ہے منافقت لیے پھر رہے ہو، کہ جب بھی موقع ملا آپ نے اپنی خواہش کو پورا کیا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے محبوب کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ اللہ کی قسم اس زمانے میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ نفس کے پجاری ہیں۔ ہم بتوں کی پجاری نہیں ہیں، ہم نفس کے پجاری بن چکے ہیں، جو 1400 صحیح 1500 سال پہلے اپنے محبوب کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نفس کے پجاری ہوں گے، جو نفس کہے گا وہ کریں گے۔ تو میرے عزیزوں دنیا کی زندگی مختصر ہے، ختم ہونے والی۔ قرآن میں سورۃ الشمس میں اللہ نے 11 قسمیں کھائی۔ کیا کہا؟ سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، اے انسان تیری قسم۔ 11 قسمیں کھا کے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میرے بندے میں نے تیرے اندر گناہ کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے، گناہ سے بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا اس قرآن کی اس آیت کے سامنے کہ اللہ 11 قسمیں کھا کے سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے تو گناہ سے بچ سکتا ہے، میں نے جیسے کرنے کا مادہ رکھا ہے ویسے ہی بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اور جب بھی شیطان گناہ کا موقع دے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو یوسف علیہ السلام نے کہا، تو یوسف علیہ السلام کا قول اللہ کو اتنا پسند آیا۔ کیا قول تھا؟ جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور اس قصے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے احسن القصص، سورہ یوسف کا جو قصہ ہے وہ قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے۔ اور وہ قصہ کیا ہے؟ جب زلیخا نے دعوت دی تو کہا انہ ربی احسن مثوایا، اے زلیخا میں اس رب کو ناراض کروں جو مجھ پر نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے،
میں پالنے والے کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ اے زلیخا میں جان دے سکتا ہوں، مجھے جیل جانا منظور ہے، مگر میں رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جیل چلے گئے، 8 سال 9 سال جیل میں رہے، مگر مالک کو ناراض نہیں کیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، اس کو یہ بولا، قرآن بتا رہا ہے فَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دوڑے۔ وہ 7 دروازے تھے، قرآن بتا رہا ہے وہ دروازے کھلتے چلے گئے۔ گناہ کا موقع آئے اسی وقت بیٹھا نہیں رہنا، فیملی میں آ جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ، اس منحوس چیز کو اپنے سے دور کر دو۔ تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے گناہ کا موقع آئے تو اس جگہ بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اس جگہ سے فرار اختیار کرنا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کی۔ اور اللہ نے اس قربانی کا کتنا بہترین انعام دیا۔ حدیث میں آتا ہے من ترک شیئا للہ، جو اللہ کی محبت میں یا اس کے خوف میں گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ کہہ رہا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ اعلان کرتا ہوں، اس گناہ سے کئی گنا زیادہ بہتر میں تمہیں نعمت عطا کروں گا، لذت عطا کروں گا، جس کا تم سوچ نہیں سکتے۔ جو رب خالق کے دل ہے، لذتیں دینے والا ہے، جو بندہ اس کی محبت میں قربانی دے گا، حدیث میں آتا ہے جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت دیتا ہے کہ وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل من الشیطان، کہ یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، ان کے ذریعے شیطان لوگوں کو اغوا کر کے اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور یہ منحوس موبائل اس کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ہمیں تو بھائی مجبوری ہے، سارے بیانات ہمیں اس سے دیکھنے ہوتے ہیں، ساری ہزاروں کتابیں اس میں سیو ہیں، تو جس کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو، اس کو اپنے سے اچھا ہم اس کو رکھتے ہیں دل سے لگا کے، جیب کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اس چیز کو جو گناہوں کا آلہ ہے۔ آپ سوچیں وہ دل پہ کتنا اثر ڈالتا ہوگا، جو اس پہ برا کام کرتا ہے وہ اس منحوس آلے کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، تو سوچیں اس دل پر کتنی ظلمتیں آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بعض گناہگار ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اتنا پالنے والے کو ناراض کیا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، اور ان کو حق بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکالتے ہیں، کہیں آپ اس میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ تو ہماری بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام کی، قربانی دی، اللہ کی محبت میں زلیخا سے بچے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی مصر کا بادشاہ بنایا۔ ایک غلام بادشاہ بن جائے، اللہ کہہ رہا ہے جو میرے لیے قربانی دے گا میں اس کو وہ انعام دوں گا وہ سوچ نہیں سکتا۔ تو کوشش کریں بھائی، اگر گناہ ہو جائے، موبائل کا غلط استعمال ہو جائے، ہم تو اس فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ 1450 سال پہلے جو لوگ چلے گئے میرے عزیزوں، وہ خوش نصیب تھے، وہ اس دجالی فتنے میں مبتلا نہیں تھے۔ تو جو پڑھ چکے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا، رات کو سوتے ہوئے اس زمانے میں لازماً 100 دفعہ استغفر اللہ کہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، واللہ یہ حدیث ہے، وہ 70 گنا بھی روزانہ کرے گا، اس استغفار کی برکت سے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو استغفار کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری میں گزارش کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی بیٹری مضبوط ہو، اللہ سے دوستی اور تعلق مضبوط ہو، تو قرآن و حدیث سننے کو اپنی عادت ڈالیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے۔ جب موبائل کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں تو صحیح استعمال بھی کریں، نفس کو تکلیف ہوگی لیکن اس کو وہ تکلیف دیں۔ کیا پتہ ایک مرتبہ کوئی آپ نے ایسی بات سن لی کہ وہی آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اور کوشش کریں ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ جتنے لوگ گناہ سے بچیں گے آپ کو اجر ملے گا ان کے تمام گناہوں سے بچنے پر، اور مجھے بھی اجر ملے گا، اور ہم سب نیکیوں کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔